السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بعض ساتھی کافی دنوں سے ایزی پیسہ اور اسی طرح موبی کیش اکاؤنٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ آیا اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ ایزی پیسہ یا موبی کیش اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا نہیں، اور کمپنی کی طرف سے اس میں جو سہولیات صارف کو دی جاتی ہیں آیا ان سہولیات کو حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہیں سود کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ اس میں دو تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ جو اکاؤنٹ کھولتا ہے، اکاؤنٹ کھولنے پر کمپنی اس کو سہولیات دیتی ہے، مثلا رقم بھجوانے کی سہولت ہے، اور وہ رقم دوسرا ساتھی جو ہے جس کو بھیج رہے ہیں وہ وصول کرتا ہے، اور اگر وصول کرنے والے کا بھی اکاؤنٹ ہو تو یہ سہولیات جو ہے مفت اس کو دی جاتی ہیں، مثلا فری منٹس ملتے ہیں، ایم بیز ملتی ہیں، فری ایس ایم ایس ملتے ہیں۔ دوسری صورت اس میں ہوتی ہے کہ صارف اپنے اکاؤنٹ سے بل کی ادائیگی بھی کر سکتا ہے، مثلا بجلی کے، گیس وغیرہ کے بل بھی دے سکتا ہے، خود اپنے اس میں موبائل میں بیلنس بھی ڈال سکتا ہے، دوسرے کو بھی بیلنس ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اور اس صورت میں ایسا کرنے میں جو ٹیکس وغیرہ کی کٹوتی ہوتی ہے، اس میں بھی ماہانہ صارف کے اکاؤنٹ میں 50 روپے واپس کر دیے جاتے ہیں اکاؤنٹ کی صورت میں۔ تو اس بارے میں ساتھی پوچھ رہے تھے کہ آیا یہ سہولیات حاصل کرنا، فری منٹس یا ایس ایم ایس یا دیگر سہولیات حاصل کرنا جو ایزی پیسہ یا موبی کیش کمپنی جو ہے اکاؤنٹ کھولنے والے کو دیتی ہے، تو آیا ان کا حاصل کرنا شرعاً جائز ہے، یعنی اس میں کوئی مضائقہ تو نہیں؟ تو اس میں عرض یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے اس میں کہ ایزی پیسہ اور موبی کیش کے ذریعے سے جو رقم بھجوائی جاتی ہے دوسرے کو، وہ رقم اگر بغیر کسی کمی زیادتی کے دوسرا شخص وصول کر لیتا ہے تو اس صورت میں کوئی مضائقہ نہیں، یہ شرعاً جائز ہے کہ جتنے پیسے آپ نے بھیجے دوسرے نے اس کو اتنے وصول کر لیے، تو اس میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر ایزی پیسہ یا موبی کیش اکاؤنٹ کمپنی کی طرف سے مفت کھولا جائے اور اس پر فری منٹس اور دیگر جو سہولیات کمپنی دے رہی ہے صارف کو، اور اس میں اکاؤنٹ میں کوئی رقم رکھنا شرط نہ ہو کہ آپ اتنی رقم رکھیں گے تو آپ کو اتنے منٹس اور ایس ایم ایس یا ایم بیز یا فلاں سہولت ملے گی، اگر آپ رقم نہیں رکھیں گے تو سہولت نہیں ملے گی۔ تو اگر کمپنی کی طرف سے رقم رکھنے کی کوئی شرط اس کے اندر نہیں ہے تو پھر اس سہولت کو حاصل کرنے میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں، یہ کمپنی کی طرف سے تبرعاً اور احساناً صارف کو یہ سہولیات دی جا رہی ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ تیسری صورت اس میں جو زیادہ متعارف ہے وہ صورت یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سہولیات فری منٹس ہیں یا ایس ایم ایس ہیں یا فری ایم بیز ملتے ہیں، یہ حاصل کرنے کے لیے اکاؤنٹ میں کوئی متعین رقم اگر کمپنی کی طرف سے شرط ہو، مثلا 1000-2000 روپے رکھنے کی شرط ہو، تو اس صورت میں کمپنی کی طرف سے دی گئی سہولیات کو حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ اکاؤنٹ میں جو رقم آپ جمع کروا رہے ہیں یہ بطور قرض کمپنی کو آپ دے رہے ہیں، اور قرض دے کر اس سے منافع حاصل کرنا، اس سے کوئی سہولت حاصل کرنا، یہ شرعاً سود کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ سہولیات اگر اس شرط پر ہوں کہ اکاؤنٹ میں 1000-2000 لازمی رکھنے ہیں پھر آپ کو یہ سہولیات ملیں گی، تو چونکہ یہ ایسا قرض ہے جس کو جو قرض مشروط ہے، یہ قرض کے اوپر شرط نفع کی شرط ہے، تو یہ لینا جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ اور اگر کمپنی منافع اکاؤنٹ بھی اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ منافع اکاؤنٹ بھی کھولتی ہے اور اس میں جو ہے ماہانہ منافع بھی دیا جاتا ہے، تو یہ بھی شرعاً سود کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا یہ تیسری صورت جو زیادہ متعارف ہے کہ اکاؤنٹ کھول کر اس میں رقم رکھنا 1000-2000 ہوں گے تو آپ کو فری منٹس یا فری ایس ایم ایس یا دیگر سہولیات ملیں گی، تو یا آپ کو ماہانہ منافع ملے گا اس پر، تو یہ سود ہے شرعاً، یہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں رقم رکھنا شرط ہے، اور اگر شرط نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اعلاء السنن کی یہ حدیث بھی ہے، جلد 12 صفحہ 512 پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو فائدہ حاصل کیا جا سکے، فائدہ کو کھینچے، نفع کو کھینچے، ایسا قرض دیں کہ جس سے نفع حاصل کریں، وہ حرام ہوتا ہے۔ لہذا موبی کیش یا اسی طرح ایزی پیسے کی جو پہلی دو صورتیں میں نے بتائی ہیں وہ تو شرعاً جائز، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تیسری صورت جس میں رقم رکھنے کی شرط ہو تو یہ صورت ملے گی، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جلد 5 صفحہ 166 پر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔